بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے ترجمۃ القرآن المجید کے حوالے سے، جو سیکنڈ ایئر کے اندر پچھلے سال ہی داخل کی گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کتاب کوئی بھی شروع ہوتی ہے تو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ بندہ کتاب پڑھنے کے اندر اس کو آسانی ہو، کتاب پڑھنے کے اندر اس کو ان باتوں کے ذریعے سے رہنمائی ملتی رہے۔ تو اس لیے ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ ہے کہ ہم کتاب کو شروع کرنے کے جو آداب ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک ہی ہے ایک قسم کا، قرآن پاک کی اس کے اندر تلاوت کی جائے گی اور قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سیکھا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک کے جو تلاوت کے آداب ہوتے ہیں وہ سیکھنے چاہیے۔ تو قرآن پاک کے آداب کافی زیادہ ہیں پڑھنے کے، تلاوت کرنے کے۔ تو پہلا جو ادب ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہمیں باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی باوضو ہو کر تلاوت کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب تلاوت شروع کرنی ہے تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کریں، یعنی ٹھہر کر کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، اور تلاوت اس طرح کریں کہ جیسے اللہ تعالی ہمارا کلام سن رہا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کوئی تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی تو اس کو میں خود سنتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح تلاوت کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر تلاوت سجدہ آ جائے تو اگر وہاں پر جگہ ہے تلاوت سجدہ کرنے کی تو وہاں ہی سجدہ کر لیں، اگر جگہ نہیں ہے تو اس کے بعد سجدہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ واجب ہوتا ہے، اور اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر اس ہمارے ذمہ گناہ ہوگا۔ اور اسی طرح جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر ہمیں محبت کو دل کے اندر بٹھا کر تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مزید ہمارا شوق اور رغبت بڑھتی جائے۔ اور اسی طرح جب تلاوت کر لیں تو تلاوت کرنے کے بعد ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ تمام کی تمام عبادات کا جو مغز ہے، جو مرکز و محور ہے، وہ دعا ہے۔ ہم عبادت تو کریں، یعنی تلاوت کریں یا ذکر عبادات کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، ذکر و عبادت کریں، اسی طرح مثال کے طور نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج زکوٰۃ، دیگر جتنی بھی عبادات ہم کریں اور اس کے بعد دعا نہ کریں تو وہ عبادت، وہ دعا، وہ ہمارا عبادت ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخر میں دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی حدیث پڑھ کر سنا دی کہ الدعاء مخ العبادہ، اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے الدعاء العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس لیے عبادت کے اوپر عبادت یہ لازمی کرنی چاہیے۔ تو چلیں ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں، اپنے لیکچر کی طرف جاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ حضرات یہ دیکھ لیں کہ یہ دیکھا ہوا ہے کہ درج ذیل آیات مبارکہ کے با محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا، کیونکہ یہ کتاب تو کافی ضخیم ہے، کافی بڑی کتاب ہے، کافی موٹی کتاب ہے، اور اس کے اندر تقریباً 6 صورتیں ہیں جو ہمارے اس نصاب کے اندر شامل ہیں، سلیبس کے اندر۔ تو اگر سب کا یعنی سب کے لیکچر تیار کریں یا سب کو ہم پڑھائیں تو یہ بہت ہی لمبا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم ان آیات کو ہی پڑھیں گے، ان آیات کا ترجمہ تفسیر سیکھیں گے کہ جن کا ہمارا بورڈ کے اندر امتحان لیا جائے گا۔ وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں، سورۃ النساء کی پہلی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 2، اور اسی طرح پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 سے 32، پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 سے 59۔ تو یہ آیات ہیں جن کا امتحان لیا جائے گا بورڈ کے اندر۔ اسی طرح باقی صورتوں کی آیات ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم ترتیب سے چلتے رہیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کہ میں نے پہلے بتایا کہ کوئی بھی صورت شروع کریں یا کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس کی جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں، جو اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، وہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے یہ آپ اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین کر لیں کہ ہم کوئی بھی صورت شروع کریں گے تو اس صورت کے متعلق ہم 8 باتوں کو سب سے پہلے سیکھیں گے۔ اگر وہ 8 باتیں ہم سیکھ لیں گے تو ہمارا انشاءاللہ مزاج ایسا بن جائے گا، ہم قرآن پاک کی کوئی بھی صورت اٹھا کر دیں گے کہ وہ 8 باتوں کو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی صورت شروع کریں گے نا، تو صورت شروع کرنے سے پہلے ہمیں صورت کا نام دیکھنا چاہیے کہ اس صورت کا نام کیا ہے۔ تو یہ ہم چونکہ صورت شروع کر رہے ہیں تو اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النساء، ٹھیک ہے۔
ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کا اگر نام سورۃ النساء ہے تو پھر اس صورت کا یہ سورۃ النساء کا نام رکھا کیوں گیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ، نساء جو ہے یہ عربی زبان کے اندر عورتوں جمع، یعنی جمع کے اوپر اطلاق اس کا ہوتا ہے، جب بہت زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے اوپر لفظ نساء بولا جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان کے اندر جو لفظ امرأۃن جو عورت کے معنی میں آتا ہے، اس کی جمع کوئی بھی نہیں آتی، یعنی عربی کوئی بہت سے ایسے لفظ ہوتے ہیں جو مختلف زبانوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کا واحد ہوتا ہے تو جمع نہیں ہوتی، جمع ہوتا ہے تو واحد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہ امراتن عربی زبان کے اندر ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی جمع نہیں آتی، اس کی جمع یعنی قاعدے سے ہٹ کر، ضابطے سے ہٹ کر وہ نساء آتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر عورتوں کے حقوق، عورتوں کی وراثت، اور اگر شوہر مار جائے تو عورت کا کیا حصہ ہے، اگر یعنی کیا نام ہے، باپ کی طرف سے عورت کا کیا حصہ ہے، تو اس لیے اس صورت کے اندر عورتوں کے زیادہ حقوق ہیں، تو اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ یہ اس کی وجہ تصمیم وہ میں نے آپ کو بتلا دی۔ نمبر تین کیا ہے اس صورت کا ترتیب توقیفی نمبر کیا ہے؟ ترتیب توقیفی نمبر اس صورت کا 4 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترتیب توقیفی اس کو کہتے ہیں کہ یعنی یہ قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے، اس ترتیب کے اوپر یہ صورت کون سے نمبر پر آ رہی ہے، تو وہ چوتھے نمبر پر آ رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر ہے 4۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ترتیب نزولی نمبر اس کا کیا ہے؟ ترتیب نزولی نمبر 92 ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 آ گیا۔ نمبر 5 اس کے رکوع کتنے ہیں؟ تو رکوع اسٹوڈنٹ اس کے ہیں 24، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوگی بات۔ اور نمبر 6 ہے کہ اس کی آیات کتنی ہیں؟ تو آیات اسٹوڈنٹ اس کی ہیں 176، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ گیا نمبر 7۔ نمبر 7 پر ہے یہ صورت مکی ہے کہ نہیں؟ تو اسٹوڈنٹ یہ مکی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 8، یہ مدنی صورت ہے، تو ہاں یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ تو یہ 8 باتیں آپ یعنی میں نے جب سب سے شروع میں بھی کہا کہ کوئی بھی ہم صورت کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہم صورت سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے 8 باتیں ہر صورت کے متعلق سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو اس لیے آپ یہ 8 باتوں کو ذہن نشین کر لیں، 8 باتوں کو ذہن میں مستحضر کر لیں۔ اس کے بعد ہم صورت کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ کی طرف ڈیئر اسٹوڈنٹ، سورہ کا پھر جیسے یہ مختصر تعارف ہو گیا، اس کے بعد مزید تھوڑا سا تعارف کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ سورۃ البقرہ کے بعد قرآن پاک کے اندر طویل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ قرآن پاک کی جو طویل ترین صورتیں ہیں وہ 7 ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو السبع الطوال بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن پاک کے اندر 7 ایسی صورتیں ہیں جو بہت ہی لمبی ہیں، طویل ہیں، تو جن میں سے ایک یہ سورۃ النساء بھی ہے۔ اس کے بعد یہ بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر غزوہ احد کے شہداء کی وراثت، اور جب وہ شہید ہو جائیں گے تو پھر ان کی بیویوں کے کیا حقوق ہوں، ان کی بیویوں کو وراثت کے اندر کیا حق ملے گا، ان کے بچوں کی کفالت کے حوالے سے مسائل ہیں، یہ سب چیزیں اس صورت کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، جو روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کے بدلے میں یہ صورت عطا فرمائی گئی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور فضیلت یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے، اس صورت کے حوالے سے، اس صورت کے حوالے سے زیادہ فضیلت والی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ مجھے قرآن پاک پڑھ کر سنائیں۔ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، میں کیسے پڑھ کر آپ کو سناؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ پڑھ کر سنائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے تلاوت شروع کر دی۔ جب میں یہاں پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بس کرو۔ میں نے بس کر دیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کا اس تعارف تو ہو گیا، اس کے بعد اس کا مرکزی موضوع کیا ہے، یعنی اس کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو مرکزی موضوع کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور عورتوں کے حقوق، اہل کتاب، منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر، احد اور سماجی زندگی کی اصطلاح کے متعلق کافی احکامات بیان کیے گئے ہیں، یہ اس کا مرکزی موضوع ہے۔ اس کے بعد
بنیادی مضامین کیا ہیں؟ بنیادی مضامین ان کو کہتے ہیں جو مرکزی موضوع ہوتا ہے نا، وہ ایسے سمجھے کہ جیسے ہم اردو کے اندر کہتے ہیں نا تلخیص، یعنی بہت بڑا پیراگراف ہوتا ہے تو اس میں سے ایک دو لائن، تین چار لائنوں کے اندر وہ کافی بڑے پیراگراف کا چھوٹا سامنے وہ مرکزی موضوع لکھنا ہوتا ہے، اس کی تلخیص نکالنی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مرکزی موضوع یعنی جو ہوتا ہے نا، اسی کی آگے وضاحت کر دی جاتی ہے، اسی کو کھول کر مزید کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بنیادی مضامین۔ تو جیسے اوپر بات کی ہے کہ اس کے اندر حقوق اللہ کافی بیان کیے ہیں، تو حقوق اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات، نماز کس طرح پڑھی جائے گی، نماز کے مسائل کیا ہیں، نماز کے اندر اگر کوئی ایسا کوئی عذر لاحق ہو جائے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ان کے مسائل کیا ہیں، اور اسی طرح شرک سے بچنے کی تعلیمات، یعنی اس طرح کے تمام جتنے کے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر حقوق العباد آ جاتا ہے۔ حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کے حقوق، یعنی جس کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے جائیں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے گا، برتاؤ کیسے کیا جائے گا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، یہ تمام کے تمام جو حقوق ہیں وہ بھی تقریباً اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سماجی اور شرعی ضروریات کے حوالے سے بھی مختلف ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں، یعنی ہمیں معاشرے کے اندر کس طرح رہنا چاہیے، اگر کوئی سیاسی معاملہ ہے تو اس کو کس طرح ہمیں حل کرنا چاہیے، وہ تمام کی تمام تقریباً اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ تیمم کا طریقہ وہ آگے چل کر انشاءاللہ مزید ہم بتا دیں گے، لیکن یہاں پر صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں، اس صورت کے اندر تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح مہاجرین کی یعنی ہجرت کے حوالے سے ان کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور ان کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس صورت کے اندر اہل کتاب اور منافقین کی غیر ذمہ دارانہ غلطیوں اور رویوں، مثلا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر مثلا یہ ہے کہ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کرتے تھے، اور منافقین وہ بھی قرآن پاک کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اور جہاد سے راہ فرار اختیار کرتے تھے، موت سے ڈرنے اور مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششوں کی مذمت وہ کوشش کرتے رہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ اور پھر اس کے بجائے سے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اس صورت کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے گا۔ مثلا یہ ہے کہ عورتوں کا حق مہر جو مقرر کیا جائے ان کو بر وقت ادا کیا جائے، اور عورتوں کا وراثت کے اندر کوئی جو حق ہے وہ بھی ان کا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس صورت کے اندر آئیں گی، تو یہ انشاءاللہ ہم ترتیب سے جب پڑھیں گے تو وہ جب آتی جائیں گی ہم انشاءاللہ اس کو مزید کھول کر آپ کو بتا دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ آخری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر سورۃ النساء کے وراثت کی تقسیم کے احکامات جو بیان کیے ہیں وہ تقریباً ایک تو سورۃ النساء کے اندر بیان کیا گیا، اور سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت ہے جس کے اندر وراثت کے حقوق بیان کیے گئے، یعنی یہ واحد دو ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر وراثت کے حقوق بیان کیے گئے، اس کے علاوہ پورا قرآن پاک کے اندر نہیں بیان کیے گئے، یہ بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر یتیم کے اگر کوئی یعنی کسی بچے کا والد فوت ہو جاتا ہے تو وہ اگر کسی اپنے یعنی بڑے بھائی کے یا چاچے کے یا کسی کی کفالت میں جاتا ہے تو اس بچے کی کفالت کیسی کی جائے گی۔ اگر بچے کا مال ہے تو مال کو ہم ضائع نہ کریں، یعنی سرپرست کو روکا گیا ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کی تربیت کی جائے، اس کے مال کو ضائع نہ کی جائے، باقی جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کیا جائے، اور جب بچہ وہ بڑی عمر کا پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کے مال کو اور اس کو دیانتداری کے ساتھ اس کے حوالے اس کے سپورٹ کر دیا جائے۔ تو یہ تو ہمارا یعنی صورت کے حوالے سے انٹروڈکشن ہو گیا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔